اس دنیا میں کام چلانا ہے تو پی آر کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے کام آپ کے نکل جائیں گے اگر آپ کی پی آر ہو تو ہم اس دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے؟ جتنا بھی رہنا ہے. اور جہاں ہم فیہا خالدون رہنا ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے, وہاں کی پی آر کتنی بنا رہے ہیں ہم یہاں سے. تو وہ پی آر جن کی جنت ہے ان سے پی آر بنائے نا, زبانی پی آر نہیں چاہیے. وہ کہتے عمل کر کے دکھاؤ تو پی آر بنے گی. ہم تمہارے گھروں پہ نگاہ رکھیں تو ہاں تمہارا گھر ایسا ہو کہ ہمارے ماننے والوں کا گھر ہو, تو ہاں وقت کا امام دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ کنٹینیو دیکھ رہا ہے, وہ 1100 سال سے دیکھ رہا ہے کہ جو میرے کام کے ہوں گے جب ظہور کہیں گے اللہ حکم دیں گے, اللہ کے حکم سے ظہور ہوگا. جو قبروں میں ہوں گے تو بھی ان کو اٹھا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہر دور میں اپنے وقت کے امام سے پی آر بنا رہے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان محترم, ہم اپنے گھروں کو, یہ بہت مشکل نہیں ہے. یہ کیا بات ہے مولانا صاحب, تو بڑا آسان سا کام ہے, آپ گھر کو اچھا کیجئے, پتہ چل جائے کتنا اچھا کام ہے. روایت کہتی ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو آپ ساری پریشانیوں کو باہر چھوڑ کے آئیں. گھر کا دروازہ جب کھولے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. اب ہم جیسی جاتے ہیں سامنے جو بھی ملے, آپ کو کیا پتا اتنا ٹریفک تھا, یہ تھا, وہ تھا, آج جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ نیچے گر گیا, آج یہ ہو گیا. ہمیں تو یہ ٹینشنیں ہیں ہماری زندگی میں, اب اس کو کیا قصور ہے؟ آج یہ نہیں ہوا, آج وہ نہیں ہوا. جانے محترم, ممنوع ہے گفتگو. علماء فرماتے ہیں آپ اپنی مشکلات کو فوراً جا کر گھر میں بیان نہ کریں, مسکرا کے جائیں. حتی روایت میں ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ہاتھ میں خالی ہاتھ بھی نہ جائیں, کچھ لے کے جائیں, کچھ پھل, کوئی چھوٹی سی چیز. کیوں؟ وہ بچہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا, بابا میرے لیے کیا لائے ہیں, میرے لیے. وہ ایک امید رکھ رہا ہے آپ سے, آپ شیلٹر ہیں, آپ آسمان ہیں اس کے لیے. اور یہی تربیت یہیں سے ہو رہی ہے کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہے یہی ایک ایسا سایہ ہے جو مجھے ہر مشکلات میں بڑا کرے گا. لیکن وہ خود ٹوٹا ہوا ہو, وہ خود کمزور ہو, وہ درخت کے جس کے سائے میں آ کے اس نے بیٹھنا ہے وہ خود ضعیف ہو, تو کیسے یہ پروان چڑھے گا؟ اور زوجہ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب شوہر آئے تو آپ گھر میں کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, آپ اس کا اظہار نہیں کریں, آپ چہرے پر مسکراہٹ ہو. لیکن وہاں بھی ہوتا ہے, جیسی دروازہ کھلتا ہے, ابھی آیا ہے نہیں اندر, اتنا بڑا باؤنسر ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے کاش میں اور دیر سے آیا ہوتا. یہ ہماری لائف ہے, کیونکہ ہم اس کو نہیں بیلنس کر پا رہے. جبکہ گھر ایسا ہو جنت کہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کر سکون پائے. جانے مطلب جو گھر سکون ہوں گے تو انسان کبھی بھی باہر بھٹکے گا نہیں, کبھی بھی باہر بھٹکے گا نہیں. مولا کتنا خوبصورت جملے ہیں کہ جب بھی تمہاری نگاہ کہیں پڑے, میرا امام کہتا ہے, تو اپنے گھر, اپنی زوجہ کی طرف متوجہ ہو. نہیں, گھر سکون ہے, گھر اطمینان دے رہا ہے. اپنے اسی گھر سے انسان کمال پہ جا سکتا ہے. جتنا بڑا آدمی ہو, اگر اپنے گھر کو کمال تک, یا گھر اس کا سکون نہیں ہے, باہر وہ جتنے محل کھڑے کر لے سب کھوکھلے ہیں. تو ہم اپنے اس گھر کو جائیں, گھر جائیں, وقت نکالیں. کچھ ایک خاص وقت مرد اور خاتون جو بیویاں بیوی کو اپنے لیے مختص کرنا چاہیے. چاہے وہ تھوڑی دیر چائے کا کپ ہی کیوں نہ پینا ہو, چاہے وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر کھانا کھانا ہو, کچھ. لیکن جب وہ ہو تو پھر باقی کچھ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہاں چائے تو ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے, ہاں سن رہا ہوں. نہیں, ایسا نہ ہو. اس مصیبت کو دور رکھیں تھوڑی دیر کے لیے. دیکھیں ہر آدمی, اب آپ میرے سے بات کریں کتنا برا لگے گا, آپ میرے سے بات کریں, مولانا صاحب میرا بڑا مسئلہ ہے, بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, میں کہوں ہاں اچھا بولے. آپ کو تھوڑی دیر تو محسوس ہوگا یار میں تھوڑی دیر مانگ رہا ہوں مولانا صاحب, تھوڑی چاہے ہو سکتا ہے مولانا صاحب ٹھیک ہے لوگوں کو جواب دے رہے ہوں گے, لیکن آپ چاہیں گے کہ تھوڑی دیر میری بات سن لیں. میں بھی بالکل ایسے ہوں گا کہ میں آپ سے اگر کوئی بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کا پورا کنسنٹریشن میری طرف متوجہ ہو. وہ ایک جو خاتون جو صرف جس کے لیے سب کچھ آپ ہیں, اب آپ گھر میں اگر ہوں اور اس کے لیے اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا. ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم, یہ جو بعض اوقات ہمیں بہت ساری چیزیں ریباؤنڈ ہوتی ہوئی خاندان میں مشکلات نظر آ رہی ہیں, یہ صرف ہماری بے توجہی کی وجہ سے ہیں. یہ فرسٹریشن ہے جو پھر کہیں اور نکل رہی ہوتی ہے, یہ پھر بچوں پہ نکل رہی ہے. وہ وہاں ان کو تھپڑ لگ رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, کھانے خراب جلے جا رہے ہیں بار بار. پھر خدا نہ خواستہ میرے عمل کی وجہ سے وہ میرے ماں باپ کو کچھ کہہ رہی ہے. یہی ہوگا.
بولے کیا تربیت کر کے بھیجا میرے نصیب میں, ایسی ہوگا. عزیزان محترم, اپنے گھر کو قیمتی بنائیے, اپنے گھر کو ایسا بنائیے کہ وہ اہل آسمان جب اس کو دیکھیں تو ان کو چمکتے ہوئے تارے نظر آئیں. اور اس کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے, حدیث میں آیا. ہم کیا اپنی طرف سے کچھ کہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اہل آسمان کو وہ گھر جس طرح ہمیں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کی تلاوت, ایک آدھا صفحہ سونے سے پہلے 2 لائنیں 2 آیتیں کر لیں. اتنے آسان سے فارمولے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ دوسرے فارمولوں میں